صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو جب حضور کے کمالات سے سناؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، حضور کی محبت پیدا ہوگا۔ تو یہ چار کام کرنے سے ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ ان کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھاؤ، اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سناؤ، اپنی اولاد کو حضور کے فضائل و مناقب سناؤ، اور اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ۔ دوسری بات فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو دوسری بات تمہارے ذمے ہے اور تم نے سکھانی ہے، تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اختیاری نہیں ہے کہ چاہے تو کر لو اور چاہے نہ کرو۔ کہا دوسرا کام بھی تمہارے ذمے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حب اہل بیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پیار بھی تم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کے سینے اہل بیت کے دل سے خالی رہ جائیں، اور اہل بیت کا نام آئے اور ان کا دل تڑپے نہ، اور ان کو ٹھنڈ نہ پڑے، ان کو تسکین نہ پہنچے جب اہل بیت کا نام آئے، ان کا ذکر آئے۔ کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے میرے اہل بیت کا پیار ان کو سکھانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، تمہارے ذمہ فریضہ ہے بطور مسلم والد۔ یہ فریضہ تم سے رہ نہ جائے کہ تم اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کا پیار سکھائیں۔ بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یعنی حضور وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں۔ اعظم چشتی نے تو یہاں قلم توڑ دیا نا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں آوارہ گھومنے والا شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ اس کا نام بھی چھپاتے پھریں شرم سے۔ ہمارا تو محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ احبونی لحب اللہ، میرے سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی واحبوا اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ وہ نیک ہیں، وہ صالح ہیں، وہ عالم ہیں، وہ سید السادات ہیں، وہ دین کی خدمات کا بہت بڑا اثاثہ رکھتے ہیں۔ یہ تو کوئی شخص بھی عالم ہو تو آپ اس کی تعظیم کریں گے، کوئی شخص بھی جو ہے وہ دینی خدمات میں اس نے اپنا وقت گزارا ہو تو آپ اس کی تعظیم کریں گے، وہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے۔ یہ تو اضافی چیزیں ہیں۔ کہا کہ میری وجہ سے اس کا پیار کرو، میری وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرو، وہ مزدوری بھی کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوں، اور دوسری گلی کا کوئی شخص جانتا بھی نہ ہو اسے، لیکن نسب رسول اللہ کا ہو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی جو ہے تعظیم کرو، اس لیے کہ تم اس کی تعظیم حضور کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہو، حضور کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام کا نسب، یار یہ تو حضور کا نسب ہے۔ محبت تو محبوب کی گلی کے کتوں کا بھی ادب سکھاتی ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ ہو۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، تو روک کے کہا عجیب کہانی ہے، انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے۔ جو کتا یار کی گلی سے کبھی کبھی گزرے، گاہے گاہے، کبھی کبھی، روز نہیں، کبھی کبھی جو یار کے کوچے سے گزرے اور وہ ذات کا کتا بھی ہو تو اس کے پاؤں چومے جائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو اپنے محبوب کے کندھوں پہ کھیلتا اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں قرآن بتاتا ہے محبوب نہیں، محبوب کا صرف غلام ہی نہیں، محبوب کے غلام کے گھوڑے ہی نہیں، گھوڑے کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں وہ کھریاں ہی نہیں، ان کھریوں سے ٹکراتے ہوئے پتھر وہ پتھر ہی نہیں، ان پتھروں سے نکلتے ہوئے شرارے۔ رب کہتا ہے میں خدا ہو کہ ان کی بھی قسم کرتا ہوں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ محبوب تیری ہی قسم نہیں ہے، تیری اداؤں کی قسم ہی نہیں ہے، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور جب وہ ریتلی زمین میں دوڑتے ہیں اور ان پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے، اس اڑتی ہوئی گرد کے جو ذرے ہیں
میں خدا ہو کہ ان ذروں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز بھی مجھے پسند ہے، اس لیے کہ تیرے غلاموں کے گھوڑے۔ یار ذرا غور تو کیجئے، محبوب کے غلام، غلاموں کے گھوڑے، گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیوں سے ٹکرانے والے پتھر اور پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کو تو وہ بھی محبوب ہوں، پھر نسب رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر خاندان رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور کے جگر کا عالم کیا ہوگا، پھر جوانان جنت کے سرداروں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نسبت ہے، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت میری وجہ سے کرو، میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، اور ان کی الفت اور ان کے احترام کا لحاظ رکھنا اس امت کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ سید ہو، شاگرد ہو، اور کوئی ایسا ماجرا ہو تو کیا ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ سبق نہیں آیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا سزا کی نیت نہ کریں، بلکہ یوں کہیں شہزادے کے کپڑوں پہ گرد لگ رہی ہے وہ جھاڑ رہا ہوں، یہ تعظیم ہے اس خاندان کی۔ تو کہا کہ ایک بات کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور دوسری بات اہل بیت رسول کی محبت تم اپنی اولاد کے سینوں میں راسخ کرنی ہے۔ تیسری بات وقراءۃ القرآن، اور ان کو قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا ہے، یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اور آج کا دوسرا عنوان کہ آج وہ خوش نصیب طلبہ جن لوگوں نے کتاب رحمت کے حفظ کی سعادت پائی اور عالم دین بنے، آج ان کے سروں پہ عزتوں کی دستار سجائی گئی، ان کے وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن موجود ہے، اور یہ اعزاز پچھلی امتوں میں نبیوں کو حاصل تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حافظ ہوتے تھے، باقی لوگ پوری کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ آصف بن برقیہ جو تخت بلقیس لاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کہا وقال الذی عنده علم من الکتاب، ساری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں، کتاب کے کچھ حصے کا عالم تھا۔ اس امت کو یہ اعزاز ہے۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے، جب الواح تورات کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی آجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی، اے اللہ میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے، فاجعلہا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، چونکہ یہ حافظ قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن اپنے والدین کی، اور ان کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی۔ سورج اور چاند کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اور جتنا چراغاں ہو، جتنی روشنی ہو، تو حفاظ کے والدین کے سروں پہ رکھے ہوئے تاج جو حافظ قرآن کی وجہ سے اعزاز و تکریم ملی ہے، تو اس کی ضوء، روشنی اور ضیاء اتنی ہوگی کہ جو ہے ان کی روشنی جو ہے وہ مانگ پڑ جائے، تو جو خود حافظ قرآن ہوگا اس کو جو اجالے اور روشنیاں دی جائیں گی، ضیائیں بخشی جائیں گی، اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو دین سکھانا، اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھانا، یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے اور میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ ان مدارس دینیہ کا وجود اللہ کی رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات کے اندر ان لوگوں نے